السلام علیکم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ڈاکٹر عدنان۔ آ، میں آج آپ کے ساتھ اپنا ایک کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز قبل ایک نوجوان کی مجھے کال ریسیو ہوئی اور اس کا کہنا تھا کہ میں آپ سے کسی مقصد کے لیے دوا لے چکا ہوں اور مجھے اس سلسلے میں شفا ہوئی تھی۔ اس وقت میں اپنے والد صاحب کے لیے دوا لینا چاہتا ہوں، اور اس نے مجھے یہ بھی تعارف کروایا کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ میں ملک سے باہر ہوتا ہوں اور خاص طور پر اپنے والد کی صحت کے پیش نظر جو ہے وہ پاکستان آیا، اور مسئلہ ان کے والد کو یہ ہے، ان کے والد جو ہیں وہ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، رہے ہیں اور جنرل پریکٹیشنر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اور 2 سال پہلے جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے۔ نوجوان نے بتایا کہ اس وقت ان کو جو موجودہ کیفیت ہے، جس وجہ سے اس نے مجھے کال کی، وہ یہ تھی کہ ان کو کانوں میں شدید شور محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت شدید نوعیت کی الٹیاں ہیں جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور چکر بہت شدید ہیں اور وہ بھی نہیں رک رہے۔ انہوں نے اپنے والد کا نام ڈاکٹر عبدالستار بتایا مجھے، اور یہ بھی بتایا کہ کئی اسپیشلسٹس ان کو دیکھ چکے ہیں، نیورو فزیشین بھی ان کو دیکھ چکے ہیں، اور جو میڈیسنس ہیں وہ وقتی طور پہ کام کرتی ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ لازماً یہ دورہ پڑتا ہے، اس وقت کوئی دوا بھی کام نہیں کرتی۔ اور اس وقت یہی معاملہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے، ویسے چکروں کا سلسلہ ان کا 4 سال سے چل رہا تھا، لیکن یہ پچھلے 6 ماہ سے یہ اس میں شدت آئی، اور پچھلے 6 ماہ سے یہی کیفیت تھی کہ باوجود اتنے ڈاکٹرز کو دکھانے کے، اتنے نسخہ جات استعمال کرنے کے، ایلوپیتھک میڈیسنز لینے کے بھی ہر ہفتہ جو ہے وہ ان کو ایسا اٹیک آتا تھا، اور اس وقت وہ اٹیک سے ہی گزر رہے تھے، اور 4 دن ہو چکے تھے ان کو اس اٹیک میں، اور کوئی دوائی ان پہ کام نہیں کر رہی تھی۔ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ سر، مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، اس کے بعد مجھے آپ پر اور ہومیوپیتھی پہ بہت بھروسہ ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو آپ کا تعارف کروایا ہے، اور میں نے ان کو تیار کیا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ہومیوپیتھک دوا لیں، لہٰذا آپ نسخہ تجویز کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ شفا من جانب اللہ ہے، اور میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا، اور نتیجہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رات کو 8 بجے کے قریب میں نے ادویات تجویز کی فون پر ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ میں نے اپنا سارا کام جو ہے وہ آن لائن کر دیا ہے، کنورٹ کر دیا ہے۔ جو لوکل پیشنٹس ہیں وہ بھی اب مجھ سے آن لائن ہی رابطہ کر رہے ہیں، تو دیٹس وائی میں نے جو ہے آن لائن اس کو دیکھا، اور میں نے سمٹمس لینے کے بعد جو ہے ان کو دوائیں پرسکرائب کر دیں، اور ان سے کہا جی کہ وہ نیکسٹ ڈے، اب 8 بجے یہ میڈیسنس پرسکرائب کی ہیں، اور تقریباً میسج کے مطابق رات 10 بجے کے قریب میں علاج شروع ہوا۔ اگلے روز میں نے ان کو کہا کہ مجھے مغرب تک رپورٹ کر دیجیے گا۔ اگلے روز ان کے بیٹے نے مجھے واٹس ایپ پہ پھر رابطہ کیا اور کہا کہ چکر اور الٹیاں تو بدستور موجود ہیں، مگر کانوں کے شور میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ یہ میرے لیے تسلی بخش بات تھی کہ کانوں میں شور میں کمی واقع ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور صرف میڈیسنس کی دہرائی میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو تیز تیز دہرائی کر کے دیکھ لی جائے۔ تو میں نے جو میڈیسنس صبح دوپہر شام کے لیے تجویز کی تھیں، ان کو ہر 2 سے 3 گھنٹے میں ایک بار ان کی دہرائی کے لیے میں نے ہدایت کی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور میں نے کہا کہ اگلے روز پھر آپ نے مجھے اسی ٹائم پر رپورٹ بھیجنی ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ اگلے روز نوجوان نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ الحمدللہ چکر اور الٹیاں بالکل رک چکے ہیں، اور کانوں میں شور کی کیفیت بھی کافی کم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ابھی ادویات جاری رکھیں۔ تیسرے روز پھر مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور اس بار ڈاکٹر عبدالستار صاحب جو ہیں انہوں نے مجھ سے خود بات کی، اور مجھے بتایا کہ وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں، چکر الٹیاں مکمل طور پہ بند ہو چکی ہیں، اور کانوں میں جو شور کی جو شدید نوعیت تھی وہ شدید درجہ سے درمیانی درجہ میں آ چکا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چکروں کی کیفیت پچھلے 4 سال سے وقتاً فوقتاً ہوتی رہی تھی، اب پچھلے 6 ماہ سے یہ مستقل نوعیت اختیار کر گئے تھے، مختلف اسپیشلسٹ نیورو فزیشین کو دکھا چکے تھے، اور اس کے بعد جو میں نے پہلے کیفیت بیان کی آپ کو وہ وہی رہی ان کی۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہومیوپیتھی نے ان کو چند گھنٹوں کے اندر اس فیئر حالت سے جو ہے وہ باہر نکال دیا الحمدللہ۔ ابھی علاج جاری ہے، اور ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ابھی صرف دورہ کی کیفیت سے نجات ملی ہے، اور بیماری کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کرونک کیس ہے اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ جتنا بھی ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ لیجئے، میں علاج کروانے کو تیار ہوں، اور آپ کے اصولوں کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ آپ تو خود ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور مختلف ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر چکے ہیں،
ان تمام ڈاکٹرز کی آخر تشخیص کیا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک مرض کیا ہے، کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں ان کے لیے تشخیص کرنا بہت اہم ہے۔ وہ پہلے مرض کی تشخیص کرتے ہیں، مرض کا نام تلاش کرتے ہیں، مرض کو ٹٹولتے ہیں کہ بھائی مرض کیا ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے میں جو ہے وہ ادویات جاری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، عبدالستار صاحب کہنے لگے کہ جی ڈاکٹرز نے کوئی بھی تشخیص اس سلسلے میں نہیں کی، ٹیسٹ کروائے ہیں متعلقہ، لیکن سارے ٹیسٹ میرے کلیئر آ رہے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی کچھ بھی ڈائگنوز کرنے میں ناکام ہیں۔ اور بس ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کہ یہ چکر چند ماہ بھی رہ سکتے ہیں، چند سال بھی رہ سکتے ہیں، بہت لمبا عرصہ بھی چل سکتے ہیں، بس آپ میڈیسنس لیتے رہیں۔ میڈیسنس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مجھے وائٹامن کی وائٹامن تجویز کیے گئے، اس کے علاوہ نیند کی گولیاں تجویز کی گئیں، اور آگمنٹن اور کچھ اور مخصوص ادویات اس ان کی کیفیت کے مطابق ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے تجویز کیں، لیکن ان کا جو نتیجہ تھا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب 6 مہینے سے جو شدت کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اور دوا لینے کے باوجود بھی دورہ نہیں رکتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب میں تو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اور ہمارے ہاں نام نہاد مرض کے ناموں کے بجائے مریض کی جو اوورآل ہسٹری ہے، مریض کی جو مجموعی علامات ہیں انہیں لیتے ہوئے ہم نے درست دوا تک پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ وہ مرض کی پہلے تشخیص کریں گے۔ تو آخر اتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ مرض کی تشخیص میں ناکام کیوں رہے ہیں، جبکہ ٹیسٹ بھی آپ کے سارے نارمل آئے؟ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں نے انہیں یہاں پر ایک بات عرض کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی علامات کے مجموعہ کے ذریعے سے میں جس ہومیوپیتھک دوا پر پہنچا ہوں اس ہومیوپیتھک دوا کی پروونگ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے کانوں کے درمیانی حصے میں موجود سیال مادہ جو ہوتا ہے، کان کے درمیانی حصے میں ایک سیال مادہ موجود ہوتا ہے، اس کا یا تو توازن بگڑ گیا ہے یا وہ اعصاب کمزور پڑ چکے ہیں جو کانوں سے بیلنس کے احساس کو برین تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ جب توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا اعصاب میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو پیغام ہے وہ دماغ تک ذرا دیر سے پہنچنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے ایلوپیتھک طب میں مینیئرز ڈیزیز کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ اس پہلو پر بھی غور کر لیں، کیونکہ میں علامات کے ذریعے سے جس میڈیسن پہ پہنچا ہوں وہ یہی بتا رہی ہے کہ آپ کے کان کے درمیانی حصے میں یہاں گڑبڑ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 27 مارچ رات 10 بجے کے قریب میں جو ہے وہ رپورٹ ہوا، اور میڈیسنز اسی پہر میں، رات کے کسی پہر میں شروع ہوئیں۔ 28 مارچ شام 7 بجے تک کانوں میں شور کی کمی میں علامت میں کمی آ چکی تھی، اور 29 مارچ سے شدید نوعیت کے چکر الٹیاں مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے، اور کانوں کے شدید شور یعنی ٹینائٹس جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بھی نمایاں طور پر کمی پیدا ہو چکی تھی۔ اور یہ آرٹیکل یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ آرٹیکل لکھ لیا تھا، میں وہیں سے ان پوائنٹس کو دیکھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 28 مارچ سے آپ آج کیلکولیٹ کر لیجئے، اور آج 5 اپریل ہے، تو 28 مارچ سے لے کے 5 اپریل تک، کل ان کے بیٹے کا میسج مجھے آیا کہ وہ بہت 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 بہتر محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ 4 مارچ کو یہ رپورٹ آئی ہے ان کی کہ وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو باتیں قابل غور ہیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 دیکھیے، ہومیوپیتھی پہ الزام دھرا جاتا ہے جی کہ یہ ایمرجنسیز کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ، حالانکہ یہ کیس خراب ہو چکا ہے، ایلوپیتھک میڈیسنز اس کیس کو سپریس کر رہی ہیں، اس کی علامات کو سپریس کر چکی ہوئی ہیں، کیس ایک طرح سے گڈمڈ ہے، کرونک ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کے علاج بھی درست نہیں ہے، مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شدید نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ اپنی عام سادہ حالت میں ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے جو انتہائی صورت کے ساتھ چند گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ شفا کا عمل شروع ہوا اور وہ اس تکلیف سے باہر چلے گئے۔ اب علامات کے مجموعہ کے اوپر جو دوا تجویز کی گئی اس کی پروونگ نے جو کچھ بتایا، اس نے تشخیص بھی کر دی، ایلوپیتھک اصولوں کے مطابق بھی یہ بتا دیا کہ کس جگہ پہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس طرف بھی غور کر لیجئے، کیونکہ پروونگ یہی بتا رہی ہے کہ کان کے درمیانی حصے میں وہ جو لیکوڈ ہے اس میں گڑبڑ ہے یا اعصاب میں گڑبڑ ہے۔
تیسری بات جو ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کی ایسی طاقتیں استعمال کروائی گئی ہیں کہ موجودہ مادی سائنس ان طاقتوں کو ایک فراڈ، ایک دھوکہ اور محض نفسیاتی حربہ یقین کرتی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحب تو ہومیوپیتھی پہ یقین ہی نہیں کرتے، تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس محلول کے اندر جو ہے وہ دوا موجود نہیں ہے تو ایسے کرشماتی اثرات کیسے دکھا سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا فلسفہ قریب 200 سال سے اس موقع اصول پہ کھڑا ہے کہ مجموعہ علامات کا رفع کرنا در حقیقت علامات پیدا ہونے کی وجہ کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتا ہے، چاہے وہ وجہ کتنی ہی خفیہ ہو کیوں نہ ہو۔